السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادونگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ضعیف العقیدہ اور پریشان حال لوگوں کو لوٹنے والے دو گروہوں کے بارے میں۔ یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں، تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اگر آپ حج یا عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے ہی اپنے موبائل میں حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں۔ یہ اپلیکیشن آپ کو حج یا عمرہ کی ادائیگی میں بہترین مدد فراہم کرے گی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن میں نئے نئے فیچرز شامل کیے جا رہے ہیں۔ حج عمرہ کی سعادت کے دوران مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ناظرین، پاکستان میں دو گروہ ایسے ہیں جو ضعیف العقیدہ اور سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ خانقاہوں کی چھتری تلے ان جعلی پیران نظام، جعلی پیران طریقت اور گدی نشینوں کا ہے جنہوں نے مختلف شہروں میں من گڑت عقائد کے تحت، من گڑت نظریات کے تحت مختلف شہروں میں اپنے خلیفے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر ان خلیفوں سے آگے اور خلیفے ہیں اور یہ پھر اس طرح پورا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور پھر یہ غریب ضعیف العقیدہ اور سادہ لو عوام سے نذرانے وصول کرتے ہیں، نظر و نیاز وصول کرتے ہیں اور ہدیے وصول کرتے ہیں، اور پھر پورا یہ ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ اس طرح پھر عرس، میلے، قوالیاں، دھمال اور اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے نظریات، خیالات، تصورات، توہمات عوام کے اندر مشہور کر کے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ جبکہ لٹیروں کا دوسرا گروہ جعلی عاملوں، روحانی بابوں، جادو کی کاٹ کرنے والے، تعویذ گنڈے کرنے والوں، جنتر منتر تنتر کرنے والے پروفیسروں، قاریوں، مولاناؤں اور علاماؤں نے قائم کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانی طاقتوں کے بل بوتے پر لوگوں کی ہر تمنا پوری کرنے کے دعوے دار ہیں۔ چنانچہ ان کے اشتہارات کو آپ ملاحظہ کیجئے، ان کے اشتہارات پر کچھ اس قسم کی عبارتیں ہوتی ہیں: تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو، چند گھڑیوں میں پوری کر دی جائے گی۔ وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو، ہر پریشانی کا حل ایک فون کال پر۔ جادو کی کاٹ کا ماہر بنگالی بابا، ماہر معالج، روحانی عامل، پیر طریقت۔ محبوب آپ کے قدموں میں، خاوند کو حلوہ بنائیں، بیوی کو نوکرانی بنائیں۔ اسی طرح ٹریفک سے نکلنے کا وظیفہ، بجلی کے کم آنے کا تعویذ، گیس کے میٹر جو ہے وہ لگنے کا وظیفہ، اور عجیب و غریب قسم کے من گھڑت طرح طرح کے وظائف اور عجیب و غریب قسم کے نظریات ان لوگوں نے عوام میں پھیلا رکھے ہیں۔ آپ نے ان اشتہارات کی چند ایک ہیڈنگز ملاحظہ کی۔ ان ہیڈنگز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے کیسے کیسے دعوے ہیں۔ یہ لوگ ہر تمنا پوری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لوگ غیب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ صفات ہیں جو سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی ہر تمنا صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، اور غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بہت ہی خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ ان روحانی بابوں، جعلی عاملوں، جعلی پیروں سے متاثر صرف سادہ عوام ہی نہیں بلکہ ہماری پولیس بھی ان سے متاثر ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر خبروں میں، اخبارات میں اور نیوز ویب سائٹس پر اس قسم کی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لاہور پولیس میں، لاہور کے ایک تھانے کی پولیس نے وہاں پر آ کر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ پولیس نے اپنی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پولیس نے، ظاہر بات ہے جس کا بچہ اغوا ہوا تھا، شاید لگتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا انعام رکھا تھا کہ میرے بچے کو جو لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، تو اس انعام کی لالچ میں لاہور پولیس نے ایک بابے سے رابطہ کیا۔ اسی طرح کا روحانی بابا تھا، اس سے رابطہ کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ بچہ کہاں پر ہے۔ اس بابے نے کہا کہ آپ ملتان چلے جائیں، ملتان کے فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں دور دراز ایک جگہ ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں پر جائیں، وہاں پر ایک مکان ہے ویران پڑا ہوا، اس مکان میں جائیں، وہاں پر بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ پولیس کی دوڑیں لگ گئی، لاہور سے پولیس باغی ملتان پہنچی، ملتان سے آگے اس گاؤں میں پہنچی، اس گاؤں میں جا کر اس مکان کو تلاش کیا، وہاں پر اس قسم کا کوئی مکان ہی نہیں ملا۔
پولیس پھر بھی مایوس نہیں ہوئی، پھر دوبارہ اس بابے کے پاس گئی کہ بابا جی ہمیں تو اس قسم کا مکان ہی نہیں ملا۔ بابا جی نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے، اب وہ بچہ اس وقت فلاں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ بابے نے گاڑی کا نمبر بھی بتا دیا، اس نمبر کی گاڑی اور اس ماڈل کی کار ہے، اس میں بیٹھا ہوا فلاں سڑک سے اس وقت رواں دواں ہے۔ چنانچہ پولیس کی دوڑیں لگ گئی، ہر طرف وائرلیس جو ہے چلا دیے گئے، ناکوں پر پولیس کو الرٹ کر دیا گیا اور گاڑیوں کی چیکنگ شروع ہوئی۔ لیکن پھر ایک سمجھدار پولیس والے نے محکمہ ایکسائز سے رابطہ کیا یا جو بھی اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے رابطہ کیا اور ان کو گاڑی کا نمبر بتایا۔ انہوں نے کمپیوٹر میں اس نمبر کو ڈال کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ پورے پنجاب تو کیا پورے پاکستان میں اس نمبر کی یا اس طرح کی کوئی گاڑی موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ پولیس پھر بھی مایوس نہیں ہوئی، پولیس پھر اس بابے کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ بابا جی اس نمبر کی تو گاڑی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ بابا جی نے کہا کہ اب بچہ اس وقت فلاں جگہ پہنچ گیا ہے، اور ابھی بابا جی اس کی تفصیلات بتا ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس بچے کا باپ تھانے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ خود بہت گھر پہنچ گیا ہے، لہٰذا میری درخواست آپ واپس کر لیں۔ ناظرین، ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہماری پولیس کے اندر بھی کتنی جہالت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں نے پاکستان کے نظریات کو نہیں خراب کیا بلکہ یہاں لوگوں کی عزتوں کو بھی لوٹا، لوگوں کی مال کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے خلاف، ان جیلی پیروں کے خلاف، جیلی عاملوں کے خلاف، ان روحانی بابوں کے خلاف، ان جیلی پیران طریقت کے خلاف جہاد کرنا اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یاد رکھیے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ پیران طریقت اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ پیران طریقت تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان میں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آج اس خطے میں اگر مسلمان اب آباد ہیں تو انہی اولیاء کرام کی محنتوں، ان اولیاء کرام کی برکتوں اور ان کی کاوشوں اور محنتوں سے یہاں پر آباد ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے پیران طریقت یہ پائے جاتے ہیں جو آنے والے کی دل کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ وہ جہاد ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور ان لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا کہ جو ستاروں پر یقین رکھتے تھے، جن کا یہ تصور تھا کہ ستارے قسمت کی حال جانتے ہیں، ستاروں کے ساتھ ہماری قسمت جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور اپنی زندگی کھپا دی۔ یہ جہاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ یہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ جہاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ جنہوں نے ایک ہی دن میں 3000 جادوگروں کی گردن اڑا کر ان کا قلع کما کر دیا تھا۔ لہٰذا آپ بھی آگے بڑھیے اور اس جہاد میں حصہ ڈالیے، ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ لوگ اس شرک سے، اس کفر سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی آخرت کو خراب کرنے سے بچ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔